अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 जनवरी बरोज जुमा। सुहेल अफरीदी ने रात 3 बजे तक जी अडयाला जेल के बाहर धरना दिया। उसके बाद धरना खत्म हुआ। खान के डॉक्टर्स भी रात गए अडयाला जेल पहुंचे थे, उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई थी। खदशा क्या है, क्या डर था जिस वजह से दो नामवर डॉक्टर्स के पहुंचने के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई थी। 3 बजे धरना खत्म हुआ और उसके बाद तकरीबन 12 बजे के करीब सुहेल अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। रात को यही फैसला हुआ था कि चले, यहां अडयाला जेल के हुकाम ने तो हमारी बात नहीं सुनी। एटीसी रावलपिंडी के पास भी गए हैं, वहां पे भी किसी ने इमरान खान की हेल्थ को सीरियस ही नहीं लिया, किसी ने लिफ्ट तक नहीं करवाई। तो चलें, पाकिस्तान के सबसे बड़े जज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटका के देख लेते हैं, हो सकता है उनका जमीर जाग जाए। आज जुम्मे के दिन सुहेल अफरीदी पीटीआई की क्यादत, वकला, कारकुन, सलमान अकबर राजा समेत सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे, वहां पर क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना भी जारी है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। फिर घेरा किस तरह से तंग किया जा रहा है सुहेल अफरीदी के खिलाफ, और क्या नई साजिशें और क्या अदालतों का किरदार है, सारी चीजें बड़ी अहम यानी खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले जी, सुहेल अफरीदी अभी भी धरना देकर, पुरअमन धरना देकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा हमारा मकसद ये है कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम और हमारे कायद इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल है और ना उनके ख़ानदान की ना ज़ाती मुआलजीन की मुलाकात करवाई जा रही है। तो हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट और हमें चीफ जस्टिस साहब मिले ही नहीं हैं। देखें ना, जब वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस गायब हो जाते हैं, ये मुलाकात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट वाले चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब, हालांकि सुहेल अफरीदी भी अफरीदी हैं या भी अफरीदी हैं, तो अपने अफरीदी भाई से मिले ही नहीं है। अगर रजिस्ट्रार जो है वो मौजूद था तो बहर मुलाकात नहीं हो सकी। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि जब तक हमारी मुलाकात या अफरीदी साहब से नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पुरअमन तरीके से बैठे रहेंगे। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, रास्ते बंद किए हुए हैं, नाके लगे हुए हैं, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अलर्ट खड़ी हुई है और बहरहाल धरना उसके बावजूद जो है वो जारी। और जाहिर है ये अगर अलीमा खान का धरना होता, चाहे वो अडयाला के बाहर होता, तो उसका कोई नतीजा और होता। जरा वजीर आला पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि सुहेल अफरीदी जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर धरने के वक्त उन्होंने बड़ी अहम 2 मिनट की गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू आप सुनिए। दरअसल इमरान खान साहब को जब ये बीमारी लाहक हुई और इनको पता था और जेल में 1-2 बार इसका मुआयना हुआ होगा, ना ही उस 2 बार के बारे में फैमिली को बताया गया, डॉक्टर्स को बताया गया और ना ही जो है उसके बाद बताया गया। मतलब बात ऑपरेशन तक पहुंच गई, बात अडयाला से पिम्स तक लाने तक पहुंच गई, लेकिन ना फैमिली को एतमाद में लिया गया, ना उनके ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया। और फिर रात के अंधेरे में कौम के सबसे मकबूल लीडर को, साबका वज़ीर आज़म को पिम्स लाया गया। उसके बाद 5 दिन मुसलसल वफाकी वज़रा ने झूठ बोला और उसने इस चीज़ को डिनाई किया। बहरहाल आपने सुहेल अफरीदी साहब की गुफ्तगू सुन ली। सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान की हेल्थ वाले मामले पर कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही अपने सूबे के अंदर जो ऑपरेशन है वादिय तीरा के अंदर, और ये भी आज अजीबोगरीब बात हुई है कि एक तो वादिय तीरा वाला मामला ज़ाहिर बिगड़ चुका है, सुहेल अफरीदी ने उसको भी पर्सनल लिया हुआ है और वहां पे जिरगा उन्होंने जो बुलाया हुआ है। लेकिन देखिए, रजिस्ट्रार से 10 मिनट की मुलाकात हो गई। चीफ जस्टिस साहब अगर मुलाकात कर लेते क्या हो जाना था? यानी इस मुल्क के अंदर क्या इससे पहले नवाज शरीफ या दीगर लोगों को ट्रीट नहीं किया गया? ये जरदारी साहब हो गए या वो बाकी पीपल्स पार्टी वाले हो गए, ये तो पहले दिन ही
ایون شرجیل میمن سے لے کر یہ تو پہلے دن ہی گرفتار ہوتے ہیں, اگلے دن بیمار ہو کے بیڈوں پر پڑے ہوتے ہیں. یہ اومنی گروپ والے جتنے بھی ہیں, ایون میاں صاحب تو یعنی اتنے میاں صاحب لاڈلے تھے کہ ان کو تو علاج کروانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا تھا, 4 ہفتوں کے لیے بھیجا تھا, اگلے 4 سال گزار کر آئے, اور واپسی پر کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا, ایک دن جیل تک نہیں گئے, ڈیل کھڑکا کے واپس آ گئے. اب میں نے رات کو بھی وی لوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے, اور وہ بھی ساری کہانی حکومت پر تھوپ رہے ہیں. تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے. اگر ان پر الزام آ رہا ہے, جیسے وہ جس عطر اللہ صاحب نے کہا تھا کہ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں نواز شریف صاحب منگل تک زندہ رہیں گے, تو کسی نے اس وقت نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا بوجھ نہیں اٹھایا تھا, کہا تھا نہیں اس کو جانے دیں, یہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارے پلے پڑ جائے گا. اب منیر فاروق کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں خان پر جتنے بھی کیسز بنے لیکن ان کی صحت کی خرابی حساس معاملہ ہے. 5 دن یہ چھپاتے رہے, حکومت کی بد انتظامی کی جتنی جیتی جاگتی تصویر کھل کر سامنے آ گئی ہے. کہتے ہیں یہ حکومت والے چھپاتے رہے کہ خان کا علاج ہوا ہے, خان کا علاج نہیں ہوا. کہتے ہیں کیوں نہیں فیملی کو بلایا گیا, وکلا کو نہیں بتایا گیا, ڈاکٹرز کو بھی نہیں بلوایا گیا, چھپانے کو میں تو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نیریٹو یہ آ رہا ہے یہ نااہلی ہے, 2 نمبری ہے حکومت کی, یہ 2 نمبری سے کام لیتے رہے ہیں, اور کیوں انہوں نے اس سارے معاملے کو چھپایا. اور سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھوڑ دینا گندی سیاست کو, عمران خان پر جتنے کیسز ہیں سیاسی کیسز ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کھڑا ہو اس کے خلاف اس طرح کے کیسز بن جائیں گے, لہٰذا ان کو فوری طور پہ ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا جائے. اچھا جی, ایک تو اتوار کے روز جو تیرا آپریشن کے حوالے سے جرگہ جو ہے جمروز سپورٹس کمپلیکس کے اندر سہیل افریدی صاحب نے بلایا ہوا ہے, اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں. ابھی سے گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہونا شروع ہو گئے. دوسرے نمبر پہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر وفاقی حکومت کی جانب سے, محکمہ داخلہ کی جانب سے آج جواب جمع کروایا گیا. خبر کیا ہے, وفاقی محکمہ داخلہ نے کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی. وفاق نے تو کوئی آپریشن کی اجازت نہیں دی فوج کو, نہ کوئی آپریشن شروع ہوا ہے, یعنی مکر گیا, وفاق بھی مکر گیا. لوگ نکلے نا, ایون ان کے تیرا کے جو مشران ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں زبردستی نکالا گیا, آپریشن شروع تھا, ہمیں کہا گیا اس لیے ہم نکلے ہیں. لیکن اب وفاق کی حکومت بھی یو ٹرن لے گئی. انہوں نے آج جواب جمع کرا دیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر. انہوں نے کہا بھائی کوئی ہم نے تو کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی تھی, متاثرین کو بنیادی سہولیات کی فراہمی صوبائی حکومت کا کام ہے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, آپ کے لوگ ہیں, آپ کے شہری ہیں, فاٹا جو ہے وہ ضم ہو چکا ہے, ہم نے تو آپریشن ہوتا تو چلو ہم کوئی تعاون کرتے ہیں, یہ جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. اور کہتے ہیں شہریوں کے تحفظ, ان کی بحالی, رہائش, صحت کی سہولیات صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تیرا آپریشن سے متعلق وفاقی حکومت نے اپنا جواب پشاور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا. تو بھائی انہوں نے کہا ایک طرف سہیل افریدی نے جرگہ بلا رکھا ہے تاکہ دودھ کا دودھ, یہ جو چیزیں ہیں جو کورٹ کے اندر جواب جمع کرایا گیا, کم سے کم وہاں کے لوگ خود بول کر بتائیں بھائی کو آپریشن شروع تھا نہیں تھا, کس نے انہیں نکالا, یا سردی کی وجہ سے, برفباری کی وجہ سے وہ 17,000 خاندان وہاں سے نکلا, یا کیا معاملہ تھا. تو یہ چیزیں. اور آج ایک اور بھی معاملہ, سینئر صحافی ہیں جو متی اللہ جان صاحب, یعنی آج جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو ایک دور میں بڑے انقلابی تھے, اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس صاحب, وہ جو متی اللہ جان صاحب والا کیس ہے 26 نومبر کو انہوں نے, کیونکہ وہ چھاپا مارا تھا, ہاسپٹل پہنچ گئے تھے, سارے انکشافات انہوں نے کر دیے تھے, انٹرنیشنل میڈیا پہنچ گیا تھا, رپورٹ ہو گیا تھا, پھر متی اللہ جان صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا, پھر ان پر وہ پتہ نہیں کتنے کلو افیم, چرس اور آئس اور کلاشن کوف اس کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا. اور آج حیران کن طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی سماعت تھی. اسلام آباد کے 2 ججز نے انتہائی بھونڈے جو ہے وہ سوالات بھی کیے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں متی اللہ جان پر چارج فریم کیوں نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا بھائی, وکیل صاحب متی اللہ جان کے وکیل نے بتایا بھائی 14 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ آئس تھی نہیں تھی, کیا تھا, اس کی فرانزک رپورٹ نہیں آئی. اگر اتنے کئی کلو گرام اور منوں کے حساب سے اگر آئس پکڑی گئی تھی تو اس کی تو 5 دن کے اندر فرانزک رپورٹ آ جانی چاہیے تھی. 14 ماہ گزرنے کے باوجود فرانزک رپورٹ نہیں آئی. جسٹس ارباب طاہر نے سرکاری وکیل سے سوال کیا کہ چارج فریم کیوں نہیں ہو سکتا. سرکاری وکیل فرماتے ہیں آئس برآمد ہوئی ہے, اس کی پوزیشن موجود ہے, گواہ موجود ہیں, چارج فریم ہو سکتا ہے. متی اللہ جان کے وکیل نے بتایا کہ بھائی جو ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی رپورٹ نہیں ہے, اور متی اللہ جان صاحب جو ہیں
وہ ایک صحافی ہیں, وہ پچھلے 30 سال سے صحافت کر رہے ہیں, 40 سال سے. تو جس ارباب طاہر صاحب نے کہا کیا یہ جواب ہے کہ وہ صحافی ہیں, 30-40 سال سے جو ہے وہ صحافت کر رہے ہیں, تو کیا یعنی یہ اس بیس پر وہ ان پر مقدمہ نہیں ہو سکتا یا چارج فریم نہیں ہو سکتا؟ یعنی یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا حال ہے. انہوں نے کہا بھائی مطیع اللہ جان صحافیت تو جرم نہیں کر سکتا, صحافیت اس سے منوں کے حساب سے عائش برآمد نہیں ہو سکتی, صحافی ہے تو اس سے ناجائز اسلحہ نہیں برآمد ہو سکتا, لہذا یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا. حالانکہ جو چارج لگایا گیا مطیع اللہ جان پر کہ اتنی عائش برآمد ہوئی ہے, 14 مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک نہ اس کی ویڈیو کہاں کا وقوع ہے, کہاں کا نہیں ہے, اور کدھر جو ہے وہ فرانزک رپورٹ ہے وہ ہی پیش نہیں. بہرحال سہیل افریدی کا دھرنا جاری ہے, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.